ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، میرپور۔ وہاں کے لوگ زندگی کے مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ زمینداروں کا ظلم، سرکاری افسر کا لالچی اور غریبوں کا دکھ، یہ سب کچھ اس مٹی میں گھل چکا تھا۔ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا سلیم۔ آنکھوں میں نور، دل میں درد اور جذبہ تھا انصاف کا، لیکن نصیب میں تھی صرف تنگی اور مصیبت۔ سلیم کا باپ مقصود ایک ایماندار کسان تھا، لیکن ایک دن زمین کی چکر میں زمینداروں کے ہاتھ مار دیا گیا۔ اسی وقت سلیم صرف 13 سال کا تھا۔ ماں نے روٹی پکاتے پکاتے آنسوؤں کے ساتھ جینا سکھا دیا۔ جوان ہونے تک سلیم نے محسوس کیا کہ غریبی صرف پیسے کی کمی نہیں، عزت بھی چھین لیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق بناتے، بیچارہ مقصود کا بیٹا کچھ نہیں بن پایا۔ سلیم نے کاریگر کا کام سیکھا، دھندا شروع کیا، لیکن زمیندار اور پولیس والوں نے ہمیشہ ہر پیسے میں حصہ مانگتے۔ آخری سلیم نے ٹھان لیا، اگر سسٹم بدل نہیں سکتا تو میں سسٹم سے لڑوں گا۔ اسی رات گاؤں کے ایک بیچاری لڑکی شبانہ زمینداروں کے بیٹے کا شکار بنی۔ سلیم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا، اب میں چپ نہیں رہوں گا۔ ایک رات سلیم نے ایک پرانی بندوق اٹھایا اور زمینداروں کے گھر میں گھس گیا۔ نہ چور تھا نہ قاتل، صرف انصاف چاہتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں اناج کا، سونے کا، تو سمجھ گیا کہ غریب کیوں بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس رات سلیم نے وہ مال چرا لیا، لیکن اپنے لیے نہیں۔ اگلے دن صبح گاؤں کے مسجد کے سامنے اناج کے بورے اور پیسوں کا تھالی پڑی تھی، ایک چھوٹی سی چٹھی کے ساتھ۔ یہ مال ان کا ہے جو بھوکے سوئے ہیں، نام مت پوچھنا، کام یاد رکھنا، دل والا ڈاکو۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا، لوگ دعا دینے لگے۔ سلیم اب دل والا ڈاکو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہر دوسرا ہفتہ کوئی نہ کوئی غریب مدد پاتا، کوئی بیماری میں دوا ملتی، کئی یتیم بچے کے اسکول کی فیس جمع ہوتی، سب کچھ بنا کسی نام کے۔ لیکن سرکاری نے اس نفرت کے خلاف محبت کرنے والے ڈاکو کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیم بنا دی۔ پولیس افسر رتوری نے قسم کھائی، اس ڈاکو کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہی ہوگا۔ سلیم ہر رات ایک نئے گاؤں میں جاتا، مدد کرتا، چھپ چھپ کر رہتا، لیکن اس کا دل اب بھی اداس رہتا۔ ماں مر چکی تھی اور دل میں خوشی کا کوئی کونا باقی نہیں تھا، بس اس کی مثال بن چکی تھی، ایک چور جو چور نہیں تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ہوئی ایک نرس سے، اس کا نام تھا زہرا۔ وہ ایک شہر کی لڑکی تھی، لیکن گاؤں میں اپنی مرضی سے آئی تھی، بیماروں کی خدمت کرتی تھی۔ سلیم اس سے ملا، پہلی دفعہ کسی نے اس کی آنکھ میں درد دیکھی۔ زہرا نے پوچھا، تم چور نہیں لگتے ہو؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، میں چور ہوں مگر انصاف چراتا ہوں ظلم سے۔ زہرا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس دن سے سلیم کے لیے دنیا تھوڑی روشن ہو گئی۔ زہرا اور سلیم کی ملاقات اب روز ہونے لگی۔ سلیم جب بھی رات میں گاؤں کے پاس چھپ کر رہتا، صبح کسی معصوم کی مدد کرتا تو زہرا سے ملنے بھی چل جاتا۔ اس دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں جذبہ بولتے تھے۔ زہرا سمجھ گئی تھی کہ سلیم کا دل صاف ہے، اس کا راستہ اندھیری ہے مگر منزل روشن ہے۔ ایک دن زہرا نے کہا، تم چاہو تو سب کچھ چھوڑ کر نئی زندگی شروع کر سکتے ہو سلیم۔ سلیم نے بہت گہری سانس لی اور کہا، اگر میں رک گیا تو بہت لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ میں چور ہوں لیکن ان ماؤں کے لیے فرشتہ ہوں جن کے بچے روٹی کے لیے رو رہے ہیں۔ زہرا نے صرف اتنا کہا، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارا راستہ صرف تمہیں درد نہ دے، کبھی سکون بھی دے۔ دوسری طرف انسپکٹر رتوری پاگل ہو رہا تھا۔
سلیم ہر بار پولیس کی آنکھوں میں دھول ڈال کر نکل جاتا، ہر جگہ صرف لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ملتی اور ایک نام، دل والا ڈاکو۔ رتوری نے فیصلہ کیا اب اس سے پکڑنے کے لیے مجھے بھی اسی جیسا سوچنا پڑے گا۔ اس نے کچھ غریب لوگوں کو دھمکانا شروع کیا جن لوگوں نے سلیم سے مدد لی تھی، انہیں راتوں رات اٹھا کر لے گیا۔ جیل میں ظلم شروع ہوئی۔ سلیم کو تب بات پہنچی، اس کا دل کام گیا۔ میں چاہ کر بھی سب کو نہیں بچا سکتا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس رات اس نے ایک اور گھر لوٹنے کا پلان بنایا، اس بار شہر کے کارپوریٹ MLA بھولا رام کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ سلیم نے شہر میں قدم رکھا۔ گلیاں جگمگا کر رہے تھے، لیکن سلیم کی آنکھوں میں صرف ظلم تھا۔ بھولا رام کا وہ گودام جہاں راشن کا ذخیرہ پڑتا ہے، جو غریبوں کا تھا لیکن پالیٹکس بیچ کر پیسے کما رہا ہے۔ سلیم نے پرانی پہچان بدلی، پولیس یونیفارم میں گھسا اور سارا مال نکال لیا۔ اسی رات پورا گودام خالی کر دیا گیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا، ہر جھوپڑی میں ریشن کی تھیلی، دوا اور ایک چھوٹی سی چٹھی تھی، ظلم سے چھین کر حق ملتا ہے، انقلاب زندہ باد، دل والا ڈاکو۔ جب زارا نے دیکھا کہ سلیم نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اتنا مدد کی تو اس کا دل بھر آیا۔ ایک دن اس نے سلیم سے کہا، تم چور نہیں، میری نظر میں تم سب سے اچھے انسان ہو۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اگر کل میں مر گیا تو یاد کرو گی؟ زارا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کہا، تم صرف یاد نہیں، دعا میں بھی رہو گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم زندہ رہو میرے لیے۔ سلیم نے اس رات زارا کے لیے ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی بنائی، زمین سے اٹھی، پیار سے چمکتی، لیکن اسے معلوم تھا زندگی نے اس کے لیے سکون نہیں رکھا۔ انسپکٹر رتوری نے اس بار ایک نیا چال چلایا، اس نے زارا کو گرفتار کر لیا۔ الزام یہ لگایا کہ وہ دل والا ڈاکو کی مددگار ہے۔ زارا نے کچھ نہیں کہا، صرف سلیم کا نام لیا، نہ ہی راز کھولا۔ جب سلیم کو یہ پتا چلا تو اس کی دنیا ہل گئی۔ پہلی بار اس نے غصہ اور پیار دونوں محسوس کیا۔ زارا میری کمزوری ہے، لیکن اب میری طاقت بھی۔ سلیم نے فیصلہ کیا، اب میں انصاف نہیں جنگ کروں گا۔ زارا جیل کے اندھیرے میں بند تھی، لیکن اس کا چہرہ روشن تھا۔ وہ روز قرآن کی آیتیں پڑھ کر سلیم کی سلامت کی دعا کرتی۔ پولیس اس پر ظلم کرتے، لیکن اس کی خاموشی رتوری کو پریشان کر رہی تھی۔ رتوری نے کہا، بتا دو سلیم کہاں ہے تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زارا نے صرف اتنا کہا، جس انسان نے مجھے جینے کا مقصد دیا، میں اس کا راز کبھی نہیں دوں گا۔ رتوری کا دل جلا، اب یہ پرسنل ہو چکا تھا۔ سلیم نے زارا کو گرفتار کے بعد اپنے لوگوں سے مشورہ لی۔ اب اس کے پاس کچھ وفادار لوگ تھے جن کو اس نے کبھی مدد دی اور جو اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھے۔ سلیم نے جیل کا نقشہ بنوایا، پولیس اسٹیشن کے آس پاس کی راستوں کا دیکھا۔ پھر ایک رات ہر طرف اندھیری تھی، لیکن اس اندھیری میں انصاف کی چراغ چل پڑی۔ سلیم نے پولیس یونیفارم پہنی، ایک فیک ID بنوایا۔ 2 لوگ اس کے ساتھ تھے، رحمان اور ساجد۔ وہ جیل کے پیچھے سے اندر گھس گئے۔ گارڈ نے روکا۔ سلیم نے کلائم آواز میں کہا، انسپکٹر رتوری نے زارا بی بی کو سینٹرل جیل ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کاغذ یہ رہا۔ گارڈ نے شک سے دیکھا، لیکن پیپر جینیون لگا۔ زارا کو رات کے 2 بجے چپ نکال دیا گیا۔ زارا جب جیل سے نکلی تو برس کر روئی۔ سلیم اس کے سامنے تھا، لیکن اس کا چہرہ اتنا ہی تھکا ہوا، اتنا ہی اداس۔ زارا نے کہا، میں تمہارے لیے مرنے کو تیار تھی۔ سلیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جینا ہے۔ ان دونوں نے اس رات ایک نئی قسم لی کہ اب وہ صرف چھپ کر مدد نہیں کرے گا، اب وہ لوگوں کے
جگانا انقلاب لائے گا۔ اس رات رحمان نے سلیم سے پوچھا، بھائی تمہارا باپ مقصود کسی نے مارا تھا، کبھی بدلہ لیا؟ سلیم چپ ہو گیا، کچھ دیر بعد کہا، مجھے لگتا تھا زمیندار نے مارا، لیکن اصل میں اس رات جس نے گولی چلائی تھی وہ رتوری کا باپ تھا، ڈی ایس پی رگھو رتوری۔ سب لوگ ہوش میں نہیں تھے۔ زارا نے پوچھا، تو تم اور انسپکٹر رتوری؟ سلیم نے کہا، ہم دونوں اپنے باپ کی کہانی پوری کر رہے ہیں، میں انصاف کے لیے، وہ بدلے کے لیے۔ اب جنگ صرف غریب اور امیر کی نہیں تھی، یہ دونوں نسلوں کی کہانی بن چکی تھی۔ جب رتوری کو پتا چلا کہ زارا جیل سے بھاگ گئی تھی، اس نے پوری فورس لگا دی۔ اس نے سلیم کے گھر والے، پرانے دوست اور ہر گاؤں کا تلاش لینا شروع کیا۔ ہر جگہ پوسٹر لگایا، دل والا ڈاکو، 5 لاکھ کا انعام، زندہ یا مردہ۔ لیکن جنتا رتوری کے خلاف تھے، ہر کسی نے سلیم کو چھپایا۔ اب دل والا ڈاکو صرف ایک نام نہیں، ایک انقلاب کا نعرہ بن چکا تھا۔ سلیم اور زارا نے فیصلہ کیا، اب وہ صرف مال چرا کر مدد نہیں کریں گے، اب وہ لوگوں کے دل چرا کر انہیں جگائیں گے۔ زارا نے میڈیکل ٹولز چھوڑ دی اور ایک مائک اٹھایا۔ سلیم نے پہلی بار پین اٹھایا اور بندوق رکھ دیا۔ سائیڈ میں شہر کے باہر ایک پرانا منظر تھا جہاں نیٹ ورک نہیں آتا تھا لیکن سگنل کی لائن ملتی تھی۔ وہاں پہ سلیم نے ایک انڈر گراؤنڈ ریڈیو اسٹیشن بنایا۔ ہر رات 11 بجے سلیم کی آواز لوگوں تک پہنچتی تھی، میں ہوں دل والا ڈاکو، تمہارا بھائی، تمہاری آواز جو رو رہی ہے اس کا آنسو میں ہوں، جو سو رہے ہیں اس کا جگانا میرا کام ہے۔ جب لوگ نے ریڈیو پہ آواز سنی تو گاؤں کے بچے چپ ہو گئے، ماؤں نے دعا کیا اور جوانوں نے سر اٹھایا۔ لوگ سمجھ گئے کوئی ہے جو ان کا ہے۔ انسپکٹر رتوری نے سب سن کر اپنے صرف سر تھاما۔ اب سلیم صرف چور نہیں، پبلک ہیرو بن چکا تھا۔ اس نے ایک ٹریپ پلان کیا، ایک فیک ریلیف کیمپ اناؤنس کیا، غریبوں کے لیے فری ریشم اور دوا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیم وہاں ضرور آئے گا۔ وہ جگہ تھی جنگل جہاں سگنل بھی نہیں آتی۔ رتوری نے 100 پولیس والے چھپا کر اور ڈرون تک لگا دیا۔ زارا نے پلان محسوس کر لیا، یہ ٹریپ ہے، سلیم مت جاؤ۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، میں ڈرتا نہیں، اگر میں نہیں گیا تو لوگ کہیں گے کہ ڈاکو بھی ڈر گیا، لیکن تم یہاں رہو اگر میں نہ لوٹوں۔ زارا نے اس کا چہرہ چھپ کر کہا، میں تمہاری بنا نہیں جائیں گی۔ سلیم نے اپنے 2 دوست رحمان اور ساجد کے ساتھ پلان طے کیا۔ رات کے اندھیری میں وہ جنگل میں گھسا، ہر طرف پولیس تھے مگر سلیم کے پاس تھا صرف درد اور جذبہ۔ ایک ایک کر کے گارڈ کو چکما دی، پولیس والے نے رحمان کو گولی مار دی۔ رحمان نے آخری سانس لے کر کہا، بھائی لوگوں کے لیے جینا میری زندگی کا مقصد تھا، زارا کو سنبھالنا۔ سلیم نے آنکھوں سے آنسو نکالا مگر اس نے مشین نہیں چھوڑا۔ اس نے ریشم کیمپ کے اندر گھس کر لوگوں کو نکالا۔ پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، ہر طرف گولیوں کی برسات تھی۔ سلیم نے ایک ٹرک میں 20 لوگوں کو بٹھا کر جنگل سے باہر بھیج دیا۔ اس نے فائر فائٹ میں رتوری کا سامنا کیا، آنکھ ملائی، دونوں رک گئے۔ رتوری نے کہا، تیرا باپ چور تھا۔ سلیم نے جواب دیا، میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ انصاف تھا، تمہارا باپ نے اسے مارا اور میں انسانیت بچانے آیا ہوں۔ زارا مزار پہ سجدے میں تھی، ہر سانس کے ساتھ سلیم کے نام لے رہی تھی۔ اسی وقت ایک جوان گیال حالات میں بھاگ کر آیا، باجی سلیم بھائی زندہ ہے مگر گولی لگ گئی ہے۔ زارا بھاگتی ہوئی جنگل کے کنارے تک پہنچی، سلیم زخمی تھا لیکن زندہ۔ زارا نے اس کے سر اپنے گود میں لی، تمہارے بنا جینا نہیں آتا، زارا نے کہا۔ سلیم نے تھکا ہوا سانس لے کر کہا، میں صرف چور تھا، تمہیں مجھے انسان بنایا۔ اسی رات آسمان گرجا اور پہلی بار زارا نے دیکھا کہ سلیم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، درد کے ساتھ سکون بھی۔
زارا نے سلیم کے زخموں دھو کر اپنے دوپٹے سے باندھا۔ جنگل کے کنارے ایک پرانی کتیا تھی جہاں وہ لوگ سلیم کو لے آئے۔ رات بھر زارا نے دعا کی، روئی، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ سلیم بے ہوش تھا لیکن اس کی دھڑکن زارا کے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سانس ایک جنگ تھی موت کے خلاف۔ یا اللہ، اگر میری محبت میں طاقت ہے تو اسے زندہ رکھ۔ آسمان نے جواب نہیں دیا لیکن اندھیری ٹوٹ گئی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ سلیم نے آنکھ کھولی، کمزور آواز میں بولا، میں واپس آیا تمہاری دعا سے۔ زارا روتی رہی لیکن مسکرائی۔ شہر میں انسپکٹر رتوری غصے میں تھا لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس رات جب اس نے گھر آ کے اپنے ماں سے کہا وہ ڈاکو بچ گیا، ماں اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کی ماں نے چپ رہ کر کہا، بیٹا جو سچ تجھے اب تک نہیں پتا وہ سن لے۔ سلیم کے باپ مقصود تمہارے باپ رگو کا دوست تھا۔ دونوں مل کر غریبوں کے لیے لڑتے تھے لیکن ایک دن سسٹم نے رگو کو ڈرا دیا اور اس نے مقصود کو پیچھے سے گولی مار دی۔ رتوری ہوش میں نہیں رہا، اس نے چلا کر کہا، آپ کہہ رہے ہو میرا باپ نے سلیم کے باپ کو قتل کیا؟ ماں نے ہاں کہہ کر سر ہلایا، اور اب تو اس کے بیٹے کو قتل کرے گا؟ یہ ہے تیرا انصاف؟ رتوری چپ ہو گیا، اس نے اندر کے طوفان چل رہی تھی۔ وہ سسٹم کا نوکر تھا لیکن اب ضمیر جگ رہی تھی۔ سلیم جب زندہ بچ گیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا، بھائی چلو اب شہر چھوڑ دیتے، زارا کے ساتھ نئی زندگی شروع کرو۔ لیکن سلیم نے کہا، مجھے جینا ہے لیکن صرف اپنے محبت کے لیے نہیں، ان ہزاروں لوگوں کے لیے جو ابھی بھی سسٹم کے ظلم میں ہیں۔ زارا نے اس کے ہاتھ پکڑ کے پوچھا، تو تم کیا کرو گے؟ سلیم نے کہا، میں خود کو سرکار کے حوالے کروں گا مگر ایک شرط پہ، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے سچ بتاؤں گا، ہر چھپا ہوا راز، ہر چور کا نام، ہر زمیندار کا نیتا، سب کا چہرے دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ زارا کا دل ٹوٹا لیکن اس کے آنکھوں میں فخر تھا۔ اسی دن سلیم نے ریڈیو پر آخری پیغام دیا، میں ہوں دل والا ڈاکو اور میں خود کو آج سسٹم کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ میرا قانون کا انصاف خاموشی نہیں، سچ بولنا ہے۔ تم سب کو میری ضرورت نہیں، تم خود میری آواز بن جاؤ۔ میڈیا، پولیس، لوگ سب سلیم کے انتظار میں تھے۔ وہ آیا زخمی کے ساتھ لیکن سر اٹھا کر۔ رتوری نے اسے دیکھا، کچھ دیر کے خاموشی، پھر رتوری نے پیچھے ہٹو کر کہا، تم مجرم نہیں، سسٹم کے زخموں ہو، چلو چل کر سب کو سچ بتاؤ۔ اگلا دن کورٹ میں سلیم نے سب کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا، ہر کسی کے نام لیا، بھولا رام، دبئی، کلکٹر صاحب، سب کے چوری ہوئی ریشم پیسوں کا حساب سب بیان کیا۔ میڈیا میں ہنگامہ ہوا، لوگ سبھا تک گونجتے ہوئے پہنچے۔ جج نے کہا، سلیم تم نے قانون توڑا لیکن انصاف جگا دیا، تمہارا سزا سسٹم کے صفائی میں ملے گا، جیل میں نہیں۔ کورٹ کے فیصلے کے بعد سلیم کو جیل بھیجنا نہیں ہوا، اس کی جگہ اسے ایک اسپیشل مشن دیا گیا جہاں وہ سرکاری کے لیے کام کرے گا، سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو سدھارے گا۔ اس نے ملا نیا ڈاکیومنٹ، نام صادق علی، انڈر کور سوشل آفیسر، مگر زارا کے لیے وہ اب صرف سلیم تھا۔ سرکار نے اسے دیا کہ علاقہ سہمت نگر جہاں کارپوریشن اور ڈرگس مافیا سب کچھ ملتا ہے، یہ تھا نیا جنگ کا میدان۔ زارا نے سلیم کا نیا مشن کے ساتھ ایک سپنا پورا کیا، ایک گورنمنٹ اپروو شیلٹر ہوم کھولنا جہاں یتیم بچے اور بے گھر ماؤں رہتے۔ نام رکھا نیکی کا گھر، دل والا ڈاکو اور زارا۔ پہلی بار زارا نے ایک بچی اقرا کو گود لیا، 6 سال کی تھی، روڈ سے اٹھائی گئی تھی۔ زارا نے اسے اپنی بیٹی بنائی اور سلیم اس کا پہلا دوست۔ اقرا نے پوچھا، آپ سچ میں ڈاکو تھے؟ سلیم نے ہنسی سے کہا، نہیں بیٹا، میں صرف ماؤں کی دعا کا چور تھا۔ جب سلیم نے سہمت نگر میں کام شروع کیا تو پتا چلا کہ سب سے بڑا پرابلم ہے شمشیر خان۔ وہ ایک پولیٹیشین تھا جس کا چہرہ ٹی وی پہ بولا تھا لیکن اصلی زندگی میں ڈرگ اور ریپ کے کنگ تھا۔ اس کا نیٹ ورک صرف انڈیا تک نہیں، دبئی اور بنگلہ دیش تک تھا۔
سلیم نے پلان بنایا، انڈر کور جا کر اس کا سسٹم سمجھایا، لیکن پرابلم یہ تھا شمشیر خان کی ٹیم میں ایک آدمی تھا جو سلیم کے پلان کو جانتا تھا۔ سلیم وہ چیخ کر بولا، تم تو دل والا ڈاکو ہے۔ سلیم نے ترنت اس آدمی کو پکڑ کر کہا، اگر زندہ رہنا چاہتا ہو تو چپ رہنا سیکھو، نہیں تو اس بار انصاف جیل کے باہر کروں گا۔ انسپکٹر رتوری نے اب IPS بن چکا تھا، اس نے سلیم کو سیکریٹری سپورٹ دینا شروع کیا۔ کبھی کبھی رات کے 2 بجے میسج کرتا، احمد نگر میں کل میٹنگ ہے، MLA شمشیر بھی ہوگا، آنکھ کھلی رہے گی۔ سلیم نے زارا سے کہا، سوچتا ہوں کل تک جس نے دشمن مانتا تھا آج وہ دوست بن گیا۔ زارا نے جواب دیا، جب نیت صاف ہو تو وقت بھی بدل جاتا ہے۔ ایک رات شیلٹر ہوم میں آگ لگا گئی، 3 بچے زخمی ہو گئے۔ زارا روتی ہے، سلیم غصے سے کانپتا ہے۔ اقرا نے چپ کر کہا، امی ڈاکو انکل کو بلاؤ۔ سلیم نے رات کے اندھیری میں بندوق اٹھایا، اس کی پرانی پہچان پھر زندہ ہو گئی۔ وہ زارا کے سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں میں آگ۔ اگر شمشیر خان نے بچوں کو ڈھونڈا بھی تو میں اس کو وہ حال کروں گا جو ڈاکو انسان کرتا ہے۔ زارا نے اس کے ہاتھ پکڑا، جنگ جیتنا ہے لیکن انسانیت سے۔ سلیم نے پرانا فارمولا لگایا، اس نے شمشیر کے 3 گودام چھین لیا، جہاں نشہ، لڑکیوں کی ہیومن ٹرافکنگ اور اللیگل مال رکھتا تھا۔ اس نے پرانی ٹیم بنائی، پرانے دوستوں کے ساتھ، ساجد، شالنی، رتوری۔ وہ تینوں ایک رات شمشیر کے گودام میں گھسے، CCTV ڈسیبل گارڈز کو سلا کر سب کچھ ریکارڈ کیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شمشیر خان کا اصلی چہرہ دلوالا ڈاکو نے پھر سے سسٹم ہلا دیا۔ شمشیر کے آدمی بندوق اٹھایا اور سلیم کے شیلٹر پہ آخری حملہ طے کیا۔ وہ رات کچھ عجیب سی تھی۔ زارا نے اقرا کو سلا دیا اور سلیم ابھی CCTV ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک بلاسٹ کا آواز آیا، دور سے فائر کی آواز، اور شیلٹر کا گیٹ ٹوٹ گیا۔ سلیم بھاگ کر باہر گیا لیکن اسے صرف دعا اور چیخوں کی آواز ملی۔ زارا بھاگ کر اقرا کے کمرے تک گئی، بستر خالی تھی، دیوار پہ صرف ایک چٹھی چھپی ہوئی تھی، تمہاری نیکی کے گھر کے چراغ لے گیا ہوں، اگر چاہو تو اقرا زندہ رہی تو اکیلا آؤ، بنا پولیس کے جگہ دھمکی مینی 12 بجے شمشیر خان۔ زارا نے چٹھی گرانے سے پہلے صرف اتنا کہا، سلیم میری بیٹی۔ اس کے دل ٹوٹ گیا۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اگر اقرا کا ایک آنسو بھی گرا تو میں شمشیر کی روح تک جلا دوں گا۔ سلیم نے صرف ایک ریوالور لیا، کوئی پولیس، کوئی بیک اپ نہیں۔ رتوری نے روکا مگر سلیم نے کہا، یہ جنگ صرف میرا ہے۔ زارا مسجد میں سجدے میں تھی، ہر دعا میں صرف اقرا کا نام۔ چمکین مینی پرانی اندھیری گن پاؤڈر سے بھری ہوئی، ہر موڑ پہ موت چھپی تھی۔ سلیم اندر غصہ، ہر طرف شمشیر کے آدمی تھے، لیکن سلیم نے اندھیری کا دوست بنا تھا، ایک ایک کا گارڈ گرایا خاموشی سے۔ آخری میں اس نے دیکھا ایک سٹیل کیج میں اقرا تھی، ڈر کے مارے چھپی تھی، سامنے شمشیر خان، ہاتھ میں ریموٹ اور بندوق۔ اے ڈاکو، آج تو نہیں تیری جذبہ مرے گا۔ سلیم نے سر اٹھایا، تیرا جیسا ڈرپوک صرف بچوں کو چھپاتا ہے، مرد تو ماؤں کی دعا کا چراغ ہوتا ہے۔ شمشیر نے گولی چلائی، سلیم نے چٹکی میں اس کے ہاتھ سے بندوق گرا دی، دونوں میں ہاتھوں پہ شروع ہوئی پرانی دوستی، پرانی دشمنی، سسٹم، انصاف۔ ایک وقت آیا جب سلیم نے شمشیر کو زمین پہ گرا دیا، ریوالور سر پہ رکھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تو نے زندگی برباد کی، آج میں تیری فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ شمشیر ہنس کر بولا، مار دے، تیرا جیسا چور انصاف کا ناٹک نہیں کرتا۔ سلیم کے ہاتھ کانپے، زارا کے چہرے، اقرا کی مسکراہٹ، اس کے مشن سب آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے بندوق نیچے کر دیا، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے زندہ رکھوں گا تاکہ ہر روز تو اپنے ہار کے درد محسوس کرے۔ پولیس آئے، رتوری کے ساتھ شمشیر کو اریسٹ کر دیا گیا۔ اقرا بھاگ کر سلیم کے گلے لگی، مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ زارا اور سلیم
شیلٹر ہوم پھر سے کھلا۔ اقرا واپس مسکرائی۔ زارا نے سلیم کے ہاتھ میں ایک پتلی سی رنگ دی، اسے صوتی میٹل سے بنی جو سلیم نے کبھی زارا کے لیے بنائی تھی۔ زارا نے کہا اس جنگ نے سب کچھ لیا لیکن ایک چیز دی تم۔ سلیم نے کہا آؤ تم نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ صبح کا وقت تھا۔ شیلٹر ہوم میں ہر بچہ خوشی تھا۔ سلیم نے پہلی بار پولیس یونیفارم نہیں، ایک سمپل کرتا پہنا۔ آج موسٹ ہارنیبل سول ایوارڈ لینے جا رہا تھا جو صرف ان لوگوں کی ملتی ہے جو ملک کے لیے بنا لالچ کے جان دیے۔ رتوری نے آ کے سلام کیا، تمہارا نام اب چوروں کے لسٹ، دیش کے ہیروں کے لسٹ میں ہے۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا آج میں اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کر رہا ہوں، ان کے قبر پہ ایک پھول بھی لے جاؤں گا صرف اونچا کر کے۔ لاکھوں لوگ، کیمرہ، میڈیا، سب ایک ہی نام کے نعرے لگا رہے تھے، دل والا ڈاکو زندہ باد، نیکی کا سلیم امر رہے۔ اسٹیج پہ راشٹرپتی نے میڈل دیا۔ میڈیا نے سوال کیا آپ ایک چور سے ہیرو کیسا بن گئے؟ سلیم نے مائک اٹھایا پورے دیش کے سامنے، جب سسٹم اندھا ہو جائے تو کبھی کبھی قانون توڑ کر انصاف بنانا پڑتا ہے۔ میں چور بنا تاکہ کسی ماں کے گود خالی نہ ہو، کسی بیٹی کا سپنا نہ توڑے، کسی بھوکے کا پیٹ خالی نہ رہے۔ پوری ہال تھالیوں سے گونج اٹھی۔ زارا کے آنکھوں میں آنسو تھے فخر کے۔ سلیم نے پہلی بار شیروانی پہنی، اقرا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالی، زارا نے سفید جوڑا پہنا، اس کی مسکراہٹ چاند سے روشن تھی۔ شیلٹر کے سب بچوں کو مل کر مہندی لگائی، گیت گائی، نکاح کی گھڑی آئی۔ مولانا نے پوچھا سلیم بھائی کیا آپ یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے اپنے جان سے بھی زیادہ۔ زارا بہن آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے ہر دعا کے بدلے۔ دونوں کے ہاتھ میں محفوظ اقرا ان کے نئی جیون کی دوسری کے پیار میں لکھی گئی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد سلیم نے ایک نیا مشن شروع کیا انصاف فاؤنڈا، جہاں کوئی غریب کورٹ فیس کے بنا اپنا کیس لڑ سکتا ہے۔ شیلٹر ہوم کا ہر بچہ اسکول جا رہا ہے، ہر مہینہ میڈیکل کیمپ اور جاب میلہ ہوتا ہے۔ زارا اور سلیم مل کر ہر محلے میں اویئرنیس کرتے، ان کا موٹیویٹ دیتے، نہ بندوق سے نہ انسانیت سے، انصاف صرف انصاف سے آتا ہے۔ ایک شام سلیم شیلٹر کے اوپر بیٹھا تھا، اقرا اس کے پاس آئی ایک چھوٹی ڈائری لے کر۔ پاپا میں نے آپ پہ ایک کویتا لکھا ہے، ڈاکو نہیں میرے پاپا ہو، بندوق نہیں میرے سپنوں کی روشنی ہو، لوگ تمہیں چور کہتے تھے پر تم تو سب کے لیے نور بن گئے ہو۔ سلیم نے اسے گلے لگایا، زارا پیچھے سے آئی، ان دونوں کو دیکھا، اس کا گھر اب پورا تھا۔ تم دونوں میری دعا ہو، سلیم نے کہا۔ زارا نے جواب دیا اور تم دونوں میری جیت۔ سالوں بعد جب سلیم اور زارا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا شیلٹر ایک اسکول، ہاسپٹل، لیگل ہیلپ سینٹر بن چکا تھا۔ اقرا لائر بن گئی تھی، سسٹم کے اندر رہ کر انصاف دلانے والی۔ لوگ اس جگہ کو سلیم زارا نگر کہتے تھے۔ ایک چھوٹی سی پتھر کے چھت پہ لکھا تھا، جس نے اپنے سب کچھ کھو کر سب کو جیتنے کا راستہ دکھایا، وہ تھا دل والا ڈاکو، نیکی کا درد، انصاف کا پیاس، سلیم تم امر رہو۔ کہانی کا پیغام: ضروری نہیں کہ ہر چور برا ہو اور ضروری نہیں کہ ہر قانون والا اچھا ہو، مگر جو دل سے انسان ہو وہ کبھی ہار نہیں مانتا۔ دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔